میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی سواری پہ سوار ہونے لگو، سواری چاہے موٹر سائیکل ہو، سواری چاہے کار ہو، سواری چاہے بس ہو، سواری چاہے ٹرین ہو، سواری چاہے جہاز ہو، جس پہ بھی آپ سوار ہونے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ زخرف کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ کو ملا کے 90 آیات پہ مشتمل ہے، سوائے اس کی ایک آیت کے کہ جو مکی نہیں ہے، وہ آیت نمبر 55 ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہے وہ 90 آیات ہے، 90 آیات۔ سورہ مبارکہ زخرف میں تقریباً جو ہے 9 سے 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے کہ وہ لوح محفوظ میں علی حکیم ہے، نعمات الہی کا تذکرہ، سواری پر سوار ہونے کی دعائے سفر، بیٹی کی پیدائش پر جاہلیت کی کیفیت، ملائکہ مؤنث نہیں ہوتے، یعنی ملائکہ میں مؤنث اور مذکر نہیں ہیں، کلمہ باقیہ کی تفصیل، قرآن کسی بڑے آدمی کے پہ کیوں نہیں اترتا، اموال دنیا کی پستی و حقارت، فرعون کی سلطنت کا تذکرہ۔ جب اس کے فضائل کی جانب جاتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا وہ ان لوگوں میں قرار پائے گا کہ جن لوگوں کو پروردگار عالم مخاطب کرے گا کہ اے میرے بندو، آج نہ تو تم پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، تم بہشت میں حساب و کتاب کے بغیر چلے جاؤ، یعنی ان لوگوں میں شمار ہوگا جو بندہ سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زخرف کی تلاوت جاری رکھے گا وہ قبر میں حشرات الارض سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کی قبر جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے پاک ہوگی، اور وہ فشار قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ فشار قبر کی تفصیل انشاءاللہ ہم آخر میں بیان کریں گے، اور بروز محشر جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں جب ہم آگے فضائل کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ مبارکہ زخرف میں ایک چیز اہم ترین ہے کہ جو ویسے تو تمام چیزیں اہم ہیں، اور ایک ہماری نگاہ میں جو اہم ترین چیز ہے وہ دعائے سفر ہے۔ دعائے سفر کے بارے میں آیت نمبر 14 میں تذکرہ ہے کہ جب تم سواری پہ سوار ہونے لگو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ جو آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا ہے، ورنہ ہم میں سے تو اس کی طاقت نہیں تھی، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ فَإِذَا إِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، اے حضرت نوح کہ جب تم اپنی اس کشتی کو تیار کر لو اور جب تمہارے ساتھی اس میں سوار ہو جائیں تو پھر کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی چلی ہے اس وقت بھی اس زمانے کی جو دعائے سفر تھی وہ وہاں پہ پڑھی گئی ہے۔ اور پھر جب مجھ سے آگے جاتے ہیں کہ پھر حکم کہ نوح کو کہ جب تم منزل سفر پہ اترو تو پھر یہ کہو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے پروردگار تو مجھے جہاں اتارا ہے وہ جگہ میرے لیے بابرکت قرار دے، اور تو بہترین بابرکت قرار دینے والوں میں سے تو بہترین ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں جب رسول خدا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تھے، اپنا جب پاؤں رکاب میں رکھتے تو سرکار فرماتے بسم اللہ، اور جب سواری پر بیٹھ جاتے تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ امام حسن مجتبی نے ایک سوار سے کہا کہ تم کہو الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، الحمدللہ الذی من علینا بمحمد، الحمدللہ الذی جعلنا من خیر امت اخرجت للناس، پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ لیکن سامعین ناظرین، میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی سواری پہ سوار ہونے لگو، سواری چاہے موٹر سائیکل ہو، سواری چاہے کار ہو، سواری چاہے بس ہو، سواری چاہے ٹرین ہو، سواری چاہے
جہاز ہو، جس پہ بھی آپ سوار ہونے لگیں، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد 5 مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد پھر یہ 5 دفعہ یا 3 دفعہ دعائے سفر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 5 دفعہ درود پڑھیں، اور پھر 5 دفعہ ناد علی کا دم کریں۔ تو یہ انتہائی مجرب ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ سواری کسی حادثے کا شکار بھی ہو جائے تو آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، ایک کلمہ باقیہ قرآن کریم میں یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کلمہ باقیہ کیا ہے۔ تو 2-3 روایات ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ کلمہ باقیہ سے مراد بعض روایت میں ہے کہ نسل ابراہیم میں اللہ نے کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلا ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے سرکار دو عالم کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تفسیر صافی میں ہے کہ کلمہ باقیہ سے مراد نسل امام حسین علیہ السلام ہے، جو کہ 9 اماموں میں ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تک جا کے وہ پہنچتی ہے، اور وہاں تک ابھی بھی وہ نسل باقی ہے، چونکہ سرکار حجت پردہ غیب میں ہیں۔ اور سرکار کا جو منکر ہے، وہ حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو یہاں بقیہ سے مراد امام زمانہ ہے۔ تفسیر برہان میں سلیم بن قیس سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم الاولین و آخرین ہم آل محمد ہیں، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ، فرمایا وہ مجھ کو محمد سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور پھر فرمایا وجعلھا کلمۃ باقیہ، فرمایا اس سے مراد رسول اللہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقب سے تھے، اور ہم اہل بیت اطہار سرکار دو عالم کے عقب سے ہیں۔ یعنی کلمہ باقیہ سے مراد محمد اور آل محمد ہیں، اور بالخصوص فرزند امام حسن عسکری، لال حضرت بی بی نرجس، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہیں۔ تو امام سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ امام زمانہ کے بارے میں ابھی تک ہم نے موضوع نہیں چھیڑا ہے، انشاءاللہ جب اس کو جاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ کافی حد تک جو ہے اس کلمات کو بھی ہم بیان کریں گے۔ عملیات کی جانب جب ہم آتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ اگر سورہ یہ جو قرآن کریم کی جب ہم بیان کر رہے تھے زخرف، سورہ زخرف کو اگر انسان پانی پہ دم کرے اور وہ پانی کسی مریض کو پلائیں، اول و آخر محمد و آل محمد پہ 5 دفعہ درود ہو، تو پروردگار عالم اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر نقش لے کر اپنے پاس رکھیں تو ظالم بادشاہ کی قہر سے محفوظ رہیں گے۔ اور انتہائی اہم ترین چیز عملیات کے حساب سے ہم عرض کرنے جا رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہو، یعنی مرگی کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے کنٹرول میں رہتا۔ اگر انسان سواری پہ سوار ہے اور مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے تو بہت سے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ زخرف کو پڑھ کر پانی پہ چھڑکیں، پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی اس انسان پہ چھڑک دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ مرگی کے دورے سے بھی محفوظ رہے گا۔